ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ ان کی نبی سے نسبت کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کے گھر میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پیارے نبی کے نکاح میں تھی، تو گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، تو اس اعتبار سے اگر نسبت دیکھی جائے سیدنا امیر معاویہ کی پیارے نبی کے ساتھ، تو یہ پیارے نبی کے گویا بنے، یہ پیارے نبی کے سالہ بنے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بنے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ساس صاحبہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے نبی کی ساس بنی۔ تو جب ساس بنی ہے تو یہ ساس ماں کے درجے میں ہوتی ہے، تو گویا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ پیارے نبی کی والدہ بنی، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر معاویہ کے والد ہیں، تو پیارے نبی کے سسر ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں پیارے نبی اور امیر معاویہ دونوں بھائی بھی بنے۔ سمجھ آ رہی نا؟ امیر معاویہ کے والدین ان کے حقیقی والدین بنے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساس اور سسر ہونے کے اعتبار سے ماں اور باپ بنے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جو نسبت تھی یہ کتنی عظیم، ان کے قبیلہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیاں بنو امیہ خاندان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اس میں دی، پہلی بیٹی دی، اور اس کے بعد جب وہ وفات پا گئی دوسری بیٹی دے دی۔ کس کو دیے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں۔ تو بہت سی نسبتیں ہیں پیارے نبی کے ساتھ، اور اس سے بڑی ایک نسبت پیارے نبی علیہ السلام کے جو کاتبین وحی تھے، اللہ کے نبی پر نازل ہونے والے قرآن کو لکھنے والے جن جن شخصیات کو سعادت حاصل ہوئی ہے ان میں ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اور اسی طرح امیر معاویہ وہ ہستی ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیہ، اے اللہ تو اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، مہدیین، اور اس کو بھی ہدایت عطا فرما دے، وحدی بھی، اس کے ذریعے سے اس علم نبوت جو میں اپنے صحابہ کو دوں گا وہ اسے دنیا میں عام کرنے والا بھی بنا دے۔ میرے بھائی دوستو، انہوں نے خلافت کی ہے تقریباً 19 سال، 19 سال ان کی خلافت کا زمانہ ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے کارنامے سر انجام دی ہیں۔ تو میرے بھائی ان کی نسبتیں عجیب ہیں، نرالی ہیں، شان والی ہیں، عظمت اور رفت والی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا یہ مہینہ ہے رجب کا، اور 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو میرے بھائی دوستو، اس مہینے کے آخر میں یعنی 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے، تو اس حوالے سے مسلمان کو کیا چاہیے؟ جیسے پیارے نبی علیہ السلام کا دنیا سے رخصت ہونا اس امت کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ٹھیک ہے، کرب علم کا ایک منظر پیش کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے جانا، عمر فاروق، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے جانا، ہر صحابی کا دنیا سے رخصت ہونا، یہ ہمارے لیے ایک تاریخ دہراتا ہے۔ وہ جب بھی ان کی وفات کی تاریخ آتی ہے تو میرے بھائی دوستو، ہمیں اس میں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کو، نبی کے ان صحابہ کو، ان تاریخ میں ان کو خراج تحسین پیش کریں، ان کا ذکر خیر کریں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے وہ ہمارے ایصال ثواب کے محتاج نہیں، جس نے نبی کی تربیت پالی، نبی کی صحبت پالی، لیکن ایسے بندے کو ہماری طرف سے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار
اس انداز میں کریں گے تو کل قیامت کے دن ان کی سفارش کے مستحق ہم بن سکتے ہیں۔ تو اسے میرے بھائی دوستو، نبی کے ایک ایک صحابی سے محبت، سچی عقیدت، سچا پیار ہمارے ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ میں نے باتیں ذکر کر دی ہیں کہ ان کو پیارے نبی کے ساتھ نسبت دیکھو، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا کردار ایسا تھا کہ جو روز روشن کی طرح صحابہ کے اندر تھا، پیارے محبوب علیہ السلام کی نظر میں تھا، کاتبین وحی میں یہ شامل تھے۔ تو ان کے ان کارناموں کو دیکھ کر ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔